بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم پڑھیں گے نثر نگاری پر خواجہ حسن نظامی کی نثر نگاری پر تبصرہ پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو پڑھنا شروع کریں، اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی نثر نگاری کی طرف۔ تو خواجہ حسن نظامی جو ہیں وہ ان کا حرف آغاز ہے: یوں تو آسمان ادب پر بے شمار ماہ و انجم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ فروز ہوتے ہیں، جن کی شعلہ بیانیاں قابل تحسین و ستائش ہیں۔ خواجہ حسن نظامی بھی ایسے ہی درخشاں تھے جو افق ادب طلوع ہوئے اور علمی ضیاء بن کر سارے جہان ادب کو منور کر دیا۔ اسلوب نگارش کی امتیازی خصوصیات: حالات زندگی: اردو زبان کو ایک نئی طرز سے سجانے والے اس منفرد ادیب کا نام خواجہ حسن نظامی ہے۔ اردو ادب میں انہیں مصور فطرت کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ شاید لفظوں سے تصویریں کھینچنے کا فن انہی کے مقدر میں لکھا گیا تھا۔ خواجہ حسن نظامی سن 1878 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید عاشق علی تھا، جو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کے داماد میں تھے۔ غربت کی وجہ سے خواجہ صاحب اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ پہلے ناظر قرآن شریف پڑھا، پھر فارسی کی معمولی کتابیں اور عربی سیکھی۔ والدہ نے ان کو ایسی تربیت دی کہ مفلس ماں باپ کا بیٹا بعد کو دہلی کے بڑے آدمیوں میں شمار ہوا اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا ادیب کہلایا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز پھیری پر اخبار اور کتابیں بیچنے سے کیا اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اپنی بے خواب راتیں گزاریں۔ دلی کے چوک اور گلیاں ہی ان کے مکتب تھے، جہاں انہوں نے تعلیم کے ساتھ تجربہ حاصل کیا۔ حکومت وقت کی طرف سے خطاب سے نوازا گیا۔ روحانی معاملات میں اتنی ترقی کی کہ 3 لاکھ مریدوں کے مرشد کامل بنے۔ غرض کی زندگی کے ہر شعبے میں حیرت ناک ترقی کی۔ خواجہ حسن نظامی نے سن 1955 میں وفات پائی۔ سادگی میں پرکاری: ان کے موضوعات اچھوتے اور نرالے ہوتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی زبان و بیاں کی سادگی سے کام لیتے ہیں اور نہایت سہل زبان کو استعمال کرتے ہوئے بڑے مشکل مطالب بیان کر جاتے ہیں۔ عام فہم الفاظ کے خوبصورت استعمال کی بدولت ان کی نثر کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے اور بوجھل پن محسوس نہیں ہوتا۔ انہوں نے سادگی میں پرکاری کے وہ جوہر دکھائے ہیں جس کی مثال پورے اردو ادب میں نہیں ہے۔ ادبی دنیا میں سادگی اور پرکاری کی جو دھوم ہے، خواجہ صاحب اس کی بہترین نمونہ ہیں۔ اس لحاظ سے وہ ایک منفرد صاحب طرز انشا پرداز ہیں۔ شگفتہ نگاری: خواجہ حسن نظامی کو نئی نئی سرخیاں جماتے اور الفاظ تلاش کرنے میں بے حد مہارت ہے۔ وہ معمولی باتوں کو اپنی شوخی تحریر اور الفاظ کی صنعت-گری سے ایسا پرلطف بنا دیتے ہیں کہ قاری کا دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اور وہ چٹخارے لے لے کر ان کی تحریروں کو پڑھتا ہے۔ ان کی شوخی میں طنز کی جھلک بھی ہوتی ہے۔ وہ اپنی شوخی قلم دکھاتے ہوئے ایک خط میں لکھتے ہیں: میڈیکل اسکول کی طرف جانا ہو تو میرے پیارے ڈاکٹر کا کان مروڑ دینا، اور پریمی پیارا ملے تو اس کے منہ چڑھا دینا۔ اسی طرح سفر نامہ مصر و شام و حجاج میں فرعون کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں: اور او سرکش انسان، تو نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا خدا کیسا اور کتنا بڑا ہے؟ جی اٹھ، چل ہوٹل میں بیٹھ کر وسکی کا ایک ایک جام پئیں اور دیکھیں دنیا میں کتنے انسان تجھ سے زیادہ سرکشی کے جذبات میں سرشار ہیں۔ خواجہ صاحب نے اپنی بیوی کو جو خطوط لکھے ہیں، ان میں بھی جو القاب اپنی بیگم کے لیے استعمال کیے ہیں، وہ بھی ان کی شوخی طبع اور اختراع کی دلیل ہے۔ جذبات نگاری: خواجہ صاحب کو جذبات نگاری پر بڑی قدرت حاصل ہے اور انہوں نے انسانی جذبات اور احساسات کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کے یہاں تخیل کی رنگ آمیزی نہیں ہے، بلکہ سچے واقعات ہیں جنہیں ایک صاحب طرز انشا پرداز نے کہانیوں کی شکل دے کر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ وہ انسانی جذبات کا مختلف واقعات کے حوالے سے ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ پڑھنے والے کا اپنی جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غدر دہلی کے افسانے اور بیگمات کے آنسو پڑھ کر کسی پتھر دل انسان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ اپنی کہانی بیگمات کے آنسو میں ایک جگہ بہادر شاہ ظفر کی پوتی کی جذبات اس طرح بیان کرتے ہیں: بابا میں آپ کی گل بانو ہوں، دیکھو اکیلی ہوں، مجھے بخار چڑھ رہا ہے، میری پسلیوں میں شدت کا درد ہو رہا ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، میری اماں مجھ سے بچھڑ گئیں، دادا حضرت جلا وطن ہو گئے، میرا لال قلعہ کا چھپر کٹ کیا ہوا، میری سیج کدھر گئی، میں نے پرسوں سے کچھ نہ کھایا، میں اینٹ پر سر رکھے لیٹی ہوں، میرے بدن میں کنکر چبھ رہے ہیں، بابا اٹھو، کب تک سو گے، ہائے درد، اف سانس کیوں کر لوں۔ یہ کہہ کر باپ کی قبر سے لپٹی اور روح پرواز کر گئی۔ خواجہ صاحب کی اس فطری جذبات نگاری کی وجہ سے ان کو مصور فطرت کا خطاب دیا گیا۔
پھر ہے منظر نگاری۔ زبان و بیان کی طرح منظر نگاری پر بھی خواجہ صاحب قدرت رکھتے ہیں۔ وہ ایک ماہر افسانہ نگار کی طرح مناظر کی ہو بہو تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے کھینچ دیتے ہیں، جس سے تصویر کا ہر گوشہ عیاں ہو جاتا ہے۔ ان کو جتنی قدرت اپنی زبان پر حاصل ہے، اتنی ہی قدرت فطری مناظر کے بیان میں ہے۔ وہ اپنی غیر معمولی قوت مشاہدہ سے کام لے کر ایک ایک چیز کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جزیات نگاری کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اقتباس ملاحظہ ہو: غدر کے بعد درگاہ حضرت چراغ علی کے گوشے میں ایک حسین دوشیزہ پھٹا ہوا کمبل اوڑھے رات کے وقت ہائے ہائے کر رہی تھی۔ سردی کا مہینہ تھا، دھواں دھار مینا برس رہا تھا، تیز ہوا کے جھونکے سے بھوچار اس جگہ کو تر کر رہی تھی جہاں اس دوشیزہ کا بستر تھا۔ یہ سخت بیمار تھی، پسلی کے درد، بخار اور بے کسی کے عالم میں اکیلی تڑپ رہی تھی۔ بجلی چمکی تو ایک سفید قبر کی جھلک دکھائی دی جو اس کے باپ کی تھی۔ اس دوشیزہ نے باپ کی قبر پر پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا، بابا، میں آپ کی گل بانو ہوں۔ حقیقت پسندی: خواجہ صاحب نے انشا پردازی یا جذبات و احساسات کی وجہ سے کبھی حقیقت کا پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ انصاف پسند ہیں اور سچائی کو بے تکلفی سے بیان کرتے ہیں، چاہے اس کی زد خود پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ مثال کے طور پر جنگ آزادی سن 1857 کے بعد مسلمانوں پر ٹوٹنے والے مظالم اور انگریزوں کی زندگی کا نقشہ سب اہل قلم نے کھینچا ہے، لیکن خواجہ صاحب نے تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا ہے۔ جب غدر پڑا اور باغیوں کی فوج دہلی میں گھسی تو جیسی ستمکاریاں اس نے انگریزوں اور ان کی عورتوں اور بچوں پر کی، ان کے کہنے سے کلیجہ کانپتا ہے۔ تشبیہات و استعارات: خواجہ حسن نظامی تشبیہات و استعارات کا استعمال ایک خاص دل نشیں انداز میں کرتے ہیں۔ وہ معمولی باتوں کو اپنی تحریر اور الفاظ کی صنعت گری سے ایسا پرلطف بنا دیتے ہیں کہ قاری کا دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ان کی زندگی میں جو ندرت اور جدت ترازی ہے، وہی ان کی تحریر میں بھی ہے۔ افسانہ نگاری: خواجہ صاحب افسانہ نگاری کے میدان میں بھی ایک بلند مقام رکھتے ہیں، لیکن ان کی افسانہ نگاری دوسروں سے کسی قدر مختلف ہے۔ انہوں نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی، اس میں مغلیہ تاج و تخت سے محبت اور وفاداری رچی بسی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی تصنیف غدر دہلی کے افسانے کے پلاٹ زیادہ تر دہلی کی پرانی تہذیب و معاشرت، مغلیہ شہزادوں اور شہزادیوں یا اسی دور کے امراء کی زندگی سے اخذ کیے ہیں۔ ان میں بجائے موجودہ دور کے فن افسانہ نگاری کے زیادہ تر کہانیوں کا لطف ہے، لیکن ان کے افسانوں میں جھوٹ کی رنگ آمیزی نہیں بلکہ صداقت کا رنگ جھلکتا ہے، اور اس صداقت نے ان کی کہانیوں میں درد و اثر پیدا کر دیا ہے۔ ندرت موضوعات: ان کی زندگی میں جو ندرت اور جدت ترازی ہے، وہی ان کی تحریر میں بھی ہے۔ ان کے انداز بیان میں متانت اور سنجیدگی بھی ہے، لیکن اس میں خشکی اور بے کیفی نہیں پائی جاتی۔ خواجہ صاحب کا کمال فن اس وقت عروج پر نظر آتا ہے جب آپ کے انوکھے اور اچھوتے مضامین نظر سے گزرتے ہیں۔ انہوں نے نہایت انوکھے موضوعات پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے اپنی مہارت کی معراج کو پایا اور بڑی خوبصورتی سے ان مضامین کو پرکیف بنا دیا۔ عارفانہ و صوفیانہ طرز بیان: ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ حسن علی ایک صاحب دل صوفی بھی تھے۔ رشد و ہدایت کی مسند انہیں ورثے میں ملی تھی۔ وہ اپنے خیالات کو قلم بند کرتے ہوئے معرفت الہی کے رنگ میں بڑی خوبصورتی سے پرو دیتے ہیں۔ اسلوب میں والہانہ جوش اور ایک سچے عاشق کے دل کی صدا سنائی دیتی ہے۔ حلقہ نظام المشائخ جیسی صوفی تنظیم بنائی جس کا مقصد تصوف میں درائی برائیوں کی اصلاح تھا۔ محاورات و اختصار پسندی: نثر نگار کے مضامین کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی تحریروں میں فقرات مختصر اور جامع ہوتے ہیں۔ آپ آزاد کی طرح چھوٹے مگر بامحاورہ جملے ترتیب دیتے ہیں جن میں روانی اور لطافت کا عنصر نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ آپ کی تحریروں میں تسلسل کا دار و مدار نہیں، مختصر، سادہ و شیریں جملوں پر ہے۔ حکمت و دانائی: خواجہ حسن نظامی نے ہر تحریر میں جس چیز کا ذکر کیا وہ حکمت و دانائی ہے۔ وہ کہانی لکھتے ہوں یا انشائیہ دعا مانگتے ہوں یا قلمی چہروں کی تصویر بنا رہے ہوں، پڑھنے والے کو حکمت و دانائی کی تعلیم ضرور دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی ہر تحریر زندہ اور بامقصد ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، ہر گزرنے والی بات اور ہر گزرنے والا وقت اور ہر گزرنے والی راحت و تکلیف جھوٹی اور بے اصل ہے، مگر اس میں عبرت ضرور ہے۔ مشاہدات کی گہرائی: خواجہ صاحب کی مشاہدہ بہت تیز ہے۔ ان کی نظر ارد گرد کے ماحول کی ہر ایک چیز پر پڑتی ہے۔ عام انسان جن چیزوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھتا، وہ اس کا بھی بغور مطالعہ کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ اپنے مضمون جھینگر کا جنازہ میں لکھتے ہیں، جھینگر بیچارہ غریب تھا، خلوت نشین تھا، خصلت میں حقیر اور ذلیل تھا، خدا بخشے بہت سی خوبیوں کا جانور تھا، ہمیشہ دنیا کے جھگڑوں سے الگ کونے میں کسی سراغ بوریوں کے نیچے انجورے کے اندر چھپا بیٹھا رہتا تھا۔ بچھو کا سا زہر، نہ سانپ کا سا ڈسنے والا پھن، نہ کوے کی سی شریر چونچ تھی،
نہ بلبل کی مانند پھول کی عشق بازی، شام کے وقت عبادت رب کے لیے ایک مسلسل بین بجاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ غافلوں کے لیے سور ہے اور عاقلوں کے لیے جلوہ طور۔ خواجہ صاحب کی ادبی صاحب طرز ادیب۔ خواجہ صاحب کی ادبی زندگی کا آغاز 13 سال کی عمر سے ہوا۔ ایک شخص نے ان کو ہمدرد اخبار پڑھنے کو دیا، جس کو پڑھ کر انہوں نے مضمون نگاری شروع کی۔ یہ مضامین انڈیا گزٹ، مخزن اور زمانہ وغیرہ میں شائع ہوئے۔ ان کی پہلی کتاب 16 صفحے ثقافت کی مفلسی کا مجرب علاج ہے، جو علامہ جلال الدین سیوطی کے ایک رسالے کا ترجمہ ہے۔ سن 1913 میں رسالہ توحید میرٹھ سے نکالا۔ اسی زمانے میں کانپور مسجد کا ہنگامہ ہوا۔ انہوں نے کہو تکبیر کے عنوان سے تقریر کی تھی۔ بعد میں اخبار ضبط ہو گیا۔ شدی تحریک کے خلاف روزنامہ عادل 1939 میں جاری کیا۔ اس کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ سوامی دھاند دیہاتی مسلمان کو آریہ بنانا چاہ رہے تھے۔ اپنی قبر 50 برس پہلے ہی بستی نظام الدین اولیاء نئی دہلی میں تیار کروا لی تھی اور اسی میں دفن ہوئے۔ شدی تحریک کے بارے میں پہلے بتا چکی ہوں میں، جس میں مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تصانیف۔ دنیا بھر کے جھمیلوں کے ساتھ ساتھ خواجہ حسن نظامی کا کثیر تصانیف بزرگ بھی تھے۔ ان کی چند اہم تصانیف کے نام ہیں: سیپارۂ دل، بیگمات کے آنسو، غدر دہلی کے افسانے، دہلی کا آخری سانس، مفلسی کا مجرب علاج، ظہور مہدی، قبروں کے غیبی نوشتے، بہادر شاہ کا روزنامچہ وغیرہ نمایاں ہیں۔ خواجہ صاحب نے کئی ایک اخبارات بھی جاری کیے، جن میں روزنامے وغیرہ بھی شامل تھے۔ ان کا پہلا اخبار توحید تھا۔ اس کے بعد منادی نکالا جو عرصے دراز تک جاری رہا۔ ایک اخبار ریت بھی تھا۔ ناقدین کی آراء۔ وقار عظیم فرماتے ہیں، خواجہ صاحب کو سرخیاں تلاش کرنے میں بے حد مہارت ہے اور ان کے افسانوں کی بڑی دلکشی ان سرخیوں کے علاوہ ان کی طرز بیاں اور زبان میں ہے۔ صلاح الدین احمد کہتے ہیں، خواجہ صاحب کو رنج و الم کے مضامین بیان کرنے کا جو سلیقہ ہے، اس میں علامہ راشد الخیری کے علاوہ ان کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ بابا اردو مولوی عبدالحق بیان کرتے ہیں، اگر تم صاف ستھری اور نکھری ہوئی اردو پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہو تو خواجہ صاحب کی نثر پڑھو۔ بقول رام بابو سکسینہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی کتاب کرپشن بیتی کو اہل اسلام اور خاص کر ارباب تصوف نے بہت پسند کیا۔ ڈاکٹر کلیم الدین احمد کہتے ہیں، خواجہ صاحب کا اصل رنگ خواجہ صاحب کی اصلی اہمیت اور ان کی انشاء ہے۔ وہ نہایت ہی آسان، سادہ اور پرتکلف طرز میں لکھتے ہیں۔ تو یہ ہماری تبصرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ایک چھوٹا سا اچھا پیارا سا کامنٹ کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، کیونکہ ان ویڈیوز کو بنانے میں بڑی محنت خرچ ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے۔ تو آپ لوگ ضرور کامنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں، اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک